الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين يا رب العالمين لیکچر نمبر 11 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سب جملہ اسمیہ کا اس کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے ریویژن پراپر کر لیا ہوگا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے، اور وہ آیت سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے ضرور سنی ہوگی کبھی۔ سورۃ الفرقان یہ قرآن کریم میں یہ 25ویں سورت ہے، اور اس سورت کی یہ 30th آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں؟ اصل میں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جانے والی شکایت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ لیں یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا اللہ کی طرف سے، چونکہ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، یا ربی، وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کہیں گے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان یقیناً، قومی میری قوم نے، اتخذوا یعنی اب بنا دیا تھا، کسے بنا دیا تھا؟ هذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورن یعنی ترک کی ہوئی چیز، چھوڑی ہوئی چیز، ٹھیک ہے؟ انگریزی والے یہ ترجمہ دیکھ لیں تو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اینڈ the messenger will say, O my Lord, indeed my people have taken this Quran as a thing abandoned, forsaken، ٹھیک ہے؟ جو وہ چیز جسے پیچھے چھوڑ دیا جائے، مہجور یعنی ترک کی ہوئی، متروک، ٹھیک، پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، یعنی نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، دھیان نہ دینا، اس چیز کو توجہ نہ دینا، ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات میں کہیں اس کو شامل نہ کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہیں اسی مفہوم میں آئیں گے۔ مہجور اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز چھوڑی ہوئی ہو، ترک کی ہوئی ہو، ٹھیک۔ اب یہاں پر اس آیت میں اگر تھوڑا آپ محسوس کر لیں کہ اس کا جو اس آیت میں بتایا گیا مقصد کیا ہے اس کا، آخر یہ شکایت ہوگی کس کے بارے میں؟ تو میری قوم نے، یعنی میری قوم کے لوگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک چیز ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ شکایت ہے، اور وہ بھی کس کی شکایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم مسلمانوں کو ایک بات بہت شروع سے بتا دی گئی ہے، بلکہ اپنے آپ میں یہ برحق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شافع محشر بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ کہ آپ مومنین کی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شفاعت جو ہوگی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اس کی مرضی سے ہوگی، یعنی
شفاعت کے لیے بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بن جائے کوئی انسان، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوگا کوئی نہ کوئی. یعنی ہر ایرے غیرے کی سفارش ایسے کیسے ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعے بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے بالکل عین مخالف کام کرتا رہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دینے کے بجائے اس مشن کے خلاف کام کر رہا ہو، تو ایسا شخص کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، مل جائے، سب کو مل جائے سفارش، سب کی شفاعت ہو جائے، ہم تو یہی دعا کریں گے. لیکن ہم سب کو کیا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کیا؟ کیسے آپ کی ہم سفارش کے حقدار بنیں؟ اور اگر شفاعت ہے تو اس کے ذریعے ہم خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ اب بس کچھ بھی کرو، سیاہ کرو سفید کرو، غلط کرو صحیح کرو، ٹھیک ہے، جھوٹ بولو سچ بولو، حق یا ناحق، ٹھیک ہے، حلال یا حرام، کسی چیز کی کوئی تمیز نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری شفاعت کر دیں گے. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. ہم سب کو لرزاں و ترساں رہنا چاہیے اس بات پر کہ وہی رسول جو اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے روتے ہیں، اشک بار رہتی ہیں آپ کے آنکھیں، اور ہمیشہ مغموم رہتے ہیں، فکر کرتے ہیں امت کی، ان کے ذریعے شکایت ہو رہی ہے. اور وہ شکایت کس چیز کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ اسی بات کے حوالے سے ہو رہی ہے جس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. کس کے بارے میں؟ یہ قرآن. یہ قرآن جو اصل میں انسانیت کے لیے رہنما ہے، الہدا ہے، الٹیمیٹ گائیڈنس ہے. یہ ہماری آپ کی ہیومن مشینری کے ساتھ یہ یوزر مینول ہے. اسی نے ہماری لیمیٹیشنز بتائی ہیں، اسی نے ہمارے ذریعے کون سے ہم کام کریں کون سے نہ کریں، ٹھیک ہے، کیا ہمارے پاس ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یعنی گویا کہ ہماری زندگی کے تمام اس نے جو ہے وہ ساری باتیں بتا رکھی ہیں. کیا پابندیاں عائد کرنی ہیں، کتنی اجازت ملنی ہے، یہ اسی کتاب نے ہمیں بتایا. اس کتاب کے تعلق سے تنبیہ کی جا رہی ہے دراصل اس آیت میں کہ ہم نبی کے، رسول کے شکایت، کمپلین جن کی ہونی ہے ان کے رجسٹر میں ہمارا نام نہ ہو، اور ہم آپ کی شفاعت والے رجسٹر میں اپنا نام کہیں نہ کہیں درج کرا لیں. اصل میں اس کی تگ و دو میں، اس کی فکر میں، اس کی کوشش میں ہمیں لگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان کرے. لیکن ایسا کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دراصل اس کتاب کے ذریعے، یعنی اس قرآن، یہ جو کتاب ہے الہدا، اس کے ذریعے ہم سے چاہا کیا جا رہا ہے، کیا ریکوائرڈ ہے، ہماری استطاعت کیا ہے، اور ہم سے چاہا کیا جا رہا ہے. یعنی گویا کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ رائٹس کیا ہیں، اس قرآن کے حقوق کیا ہیں ہم پر، ہم مسلمانوں پر، ہم ایمان والوں پر جو ایمان کے ہم دعوے دار ہیں. ٹھیک ہے، ہم کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، تو یہ صرف یہ کلیم ہے. ٹھیک ہے، اس کلیم کے تحت ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں عائد ہو جاتی ہیں فوراً. یعنی ہم ایک کووننٹ، ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہم نے سائن کر لیا. اب معاہدے کی شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ بھئی تمہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یعنی قرآن کے حقوق کیا ہے. جب قرآن کے حقوق جانیں گے، حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس الٹیمیٹ گائیڈنس تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اللہ چاہے گا تو. ٹھیک ہے، تو اس کے رائٹس کیا ہیں یہ بہت اہم، اور یہ ہمیں جاننا چاہیے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بغیر اس کے ہمارا معاملہ بہت کچا ہے. ٹھیک ہے، اور علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر تھے. وہ ایک طرح سے قرآن کریم کی آیات پر مبنی ان کا کلام ہے.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ہمارے سلف تھے، اسلاف تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اس قرآن کو پکڑا تھا، تو وہ معزز تھے، اس کے احکام پر وہ چل رہے تھے، ان کی عزت تھی، ان کی اہمیت تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا کتابیں، یعنی کتاب مقدس کو کتاب مہجور بنا دیا، تو ہم تارک قرآن ہو گئے، قرآن کو ترک کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے، یعنی شکوہ میں علامہ اقبال نے بہت کچھ وہ باتیں کہی ہیں جو ایک طرح سے نیگیٹو باتیں تھیں، اور اس کا جو پازیٹو معاملہ ہے وہ کس میں ہے؟ جواب شکوہ میں۔ تو اگر آپ غور کریں گے قرآن کے بارے میں، تو اس کے 5 موٹے موٹے حقوق ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اول ہم اس میں ایمان رکھیں، اور ایمان بھی صرف قلبی ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان ہمارا پرسنل کنوکشن کی حد تک ہو، اور وہ ہمارے اعمال سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح اس کو ہم پڑھیں، پڑھنے کا مطلب تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ہم ریسیٹیشن ہی صرف تک محدود ہو جائیں، یعنی پراپر ریسیٹیشن ہمیں آنا چاہیے، جس میں ہم پروننسیشن بھی اس کا صحیح ادا کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو تلفظ ہے، مخرج ہے، اس کی صحیح ادائیگی کی طرف بھی دھیان دیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد پڑھنا کا عمل صحیح ہو، پھر درست ہو، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے کی کوشش میں تدبر و تذکر ہے، ٹھیک ہے، نصیحت بھی اس میں حاصل کریں، غور و فکر بھی کریں، عمل کریں۔ اب جو کچھ سمجھ میں آیا قرآن کریم کے ذریعے، اس پر عمل کرنا اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جو کچھ علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، نہیں حاصل کیا تو پوچھا جائے گا کہ بے قرآن کے حقوق کیوں نہیں ادا ہوئے۔ اسی طرح پھر جب وہ جو چیز معلوم ہو گئی اور ہمارے عمل میں آ گئی، تو اب ہم اسے آگے پہنچانے کی فکر میں لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ دراصل ایک بہت اہم اس کی یہ ذمہ داری ہے، جو کچھ اس تک پہنچا ہے اب وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے۔ اچھی چیز کبھی بھی ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پھیلتے رہنا چاہیے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ ان حقوق کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں آج دیکھیے بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو کیا نہیں کر رہی ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتی ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، میجورٹی۔ اس میجورٹی میں ایک بہت کتنے لوگ ایسے ہیں جو، سوچئے، جو ایمان لے آئے ہیں، ان ایمان لانے والوں میں سے کتنے کم لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے۔ پھر اگر جو کچھ پڑھ لے رہے ہیں، ان پڑھنے والوں میں کتنے کم لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان سمجھنے والوں میں سے بھی کتنے کم لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ عمل کرنے والوں میں کتنے کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اس کو یہ آگے پہنچانے کا عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ بات دیکھیں گے اور اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں سے سمجھ لیجئے، ایزیوم کریے صرف اتنے لوگ ہیں جو ایمان لائیں۔ اب ایمان لانے والوں میں آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے یہ تعداد اور کم ہوتی جا رہی ہے، لاسٹ میں بالکل نیگلیجبل ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بہت تھوڑے سے بندوں میں ہمیں شامل کر لے جو واقعی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ، ہماری کوششیں ہیں اس جانب، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک، ہمیں اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ یہی اس کا حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی بشارت سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ احادیث ہیں، اور اسی قرآن کے ضمن میں، کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اقرأوا القرآن، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ یأتی یوم القیامتی، قیامت کے دن، ٹھیک ہے، یہ آئے گا، قیامت کے دن یہ آئے گا، شفیعاً، شفا، سفارشی بن کر، لأصحابہ، اپنے پڑھنے والے کا، ٹھیک ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تو سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمارے حصے میں ہو اس قرآن، اور یہ تبھی ممکن ہے، ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں اس قرآن کے تعلق سے جو ہے ہمارا کنیکشن ہوگا۔
ہم پڑھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ تو بشارت ہے۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو تبشیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بشارت خوشخبری جو ہے، اس کا اپوزٹ دوسرا پہلو دیکھیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ایک وارننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بشارت نہیں ہے، یہ انذار ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ وہ وارننگ کیسی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، مطلب اس میں دونوں پہلو آگے، کہ قرآن حجت ہے، قرآن تمہارا ایک طرح سے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ حجت کہتے ہیں ایک ایویڈنس کے طور پر، لکا و علیکا، لکا تیرے لیے، او علیکا یا تیرے خلاف، یعنی آپ کے اگینسٹ ہے یا آپ کے فیور میں۔ کون؟ یہی قرآن۔ تو سیدھی سی بات ہے، دو ہی پہلو ہیں، تو القرآن حجت لک او علیکا۔ پھر باقی وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو خود سیکھتے ہیں، اور پھر جو کچھ آگے ہے اس کو اپنے اہل و عیال کو، عزیز اقارب کو، دوست احباب کو، ٹھیک ہے، اپنی ایکوینٹنسز میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ضرور اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے والا بنے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی بہت اہم مسئلہ ہے کہ ابھی 10 لیکچرز ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا تھا پہلے دن جو لوگ تھے اب وہ نہیں رہ گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پہلے دن بھی اپلائی بھی انہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے اپلائی کیا، اپنے کانٹیکٹ نمبر سینڈ کیے، آج بھی وہ گروپ میں ہیں، کسی وجہ سے وہ لائیو میں نہیں آتے، کچھ اس میں سے جو ہیں وہ ریکارڈڈ لیکچرز دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں بیچارے جو ریکارڈڈ لیکچرز بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو آپ سوچیے، تو آپ خوش قسمت ہیں جو آپ یہاں پر ہیں، لیکن آپ آگے تک بنے رہیں اور اس سفر میں بہت آگے نکل جائیں اور کوشش کرتے رہیں، یہ بہت اہم ہے۔ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ خلوص کے ساتھ کیا گیا عمل اور برابر لگاتار کیا جانے والا عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں اپنی آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم ہے، اس کی ویلیو تب پتہ چلے گی جب آنکھ بند ہوگی، اور ابھی تو یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہوں گی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی عجیب عجیب بھی خیالات آ سکتے ہیں، انسانی ہیں، لیکن سوچیں کہ وہی ہوگا جو ظاہر سی بات ہے، ہم نے جو کچھ کمایا اس دنیا میں اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، تو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آگے دیکھیں، یہ آج کا ہمارا جو سیشن تھا اس میں ہمیں کیا پڑھنا تھا؟ جملہ اسمیہ ہی چل رہا ہے ہمارا، ابھی پہلی کلاس اس سے پہلے ہو چکی ہے جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ۔ آج جملہ اسمیہ کے تعلق سے ہم معرف باللام اسما کو دیکھیں گے مبتدا بنا کر، یعنی اس سے پہلے جو جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آیا تھا تو اس میں اس کے رولز آ گئے تھے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اور وہ دو پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے مبتدا، اور دوسرا اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ بھی جملہ اسمیہ کے دو پارٹس جو ہوتے ہیں، مبتدا کو بولتے ہیں سبجیکٹ، اور خبر کو بولتے ہیں پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مبتدا کی لٹرل میننگ یہ ہے کہ وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ورڈ جس سے جملے کو ہم انیشیٹ کریں، سٹارٹ کریں۔ اس کی ایک مثال آپ کو ہم نے یہ دی تھی، آپ کے ذہن میں ہو، پھر سے ایک بار سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے مبتدا کی جگہ پر کسی نام کو رکھا تھا، مثلا حامد رکھا، حامدن، ٹھیک ہے، تو اب حامدن کے لیے ایک خبر ہمیں لانی ہے، اور ہم کہنا چاہتے ہیں حامدن صادقن،
اب ذرا اس کو سارے پہلوؤں سے چیک کریے کہ جو آپ نے رولز پڑھے تھے مبتدا اور خبر کے، کیا وہ سارے رولز یہاں اپلائی ہو رہے ہیں؟ ٹھیک، تو رولز چیک کر لیجئے. آپ کو جملہ اسمیہ کے جو رولز بتائے گئے تھے، وہ چونکہ یہ مبتدا بھی اسم ہے اور خبر بھی اسم ہے، لہٰذا ہمارے جو رولز ہیں وہ ان اسم کے تعلق سے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہیں. اور وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ وہ ایک تو اعراب، اور اعراب سے پہلے چلیے وسعت لکھ لیں. ٹھیک ہے، دوسری اعراب، اور تیسری بات جو ہے وہ جنس اور عدد ہے. ٹھیک، تو یہ 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں سے ریلیٹڈ ان کے رولز ہیں. وسعت کے اعتبار سے جو مبتدا ہے وہ معرفہ اور خبر نکرہ. اسی طرح اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع حالت رفع. ٹھیک ہے، دونوں حالت رفع. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہونی چاہیے؟ کمپیٹیبلٹی، مطابقت. اب مطابقت لفظ جو ہے وہ مطابق سے بنا ہے، تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کس کے مطابق، کون کس کے مطابق. تو اس سوال کا جواب کیا تھا؟ کون بتائے گا ہمیں کون کس کے مطابق؟ کیونکہ ہمارے پاس 2 پارٹس ہیں نا اس کے، ایک ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. جی بتائے گا کوئی آپ میں سے کہ کون کس کو فالو کرتا ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر فالو کرتی ہے کسے؟ مبتدا کو. بات پتہ ہے نا یہ؟ تو یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا اگر مثنیٰ خبر بھی مثنیٰ، مبتدا جمع خبر بھی جمع. ٹھیک ہے، اسی طرح مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث خبر بھی مؤنث. اب دیکھیں یہاں پر حامد جو ہے وہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں علم ہے. صادق سچا ہے، اس کی خبر ہے. اور صادق نکرہ ہے، نکرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر ہے. اسی طرح دونوں کو حالت رفع میں رکھا گیا ہے، دونوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پیش پہچان ہے. اسی طرح جنس اور عدد کے تعلق سے دیکھیے کہ صادق لفظ کیوں آیا، صادقہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ حامد مذکر ہے. اچھا صادقانی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ حامد سنگولر ہے. تو جنس اور عدد کے اعتبار سے صادقن نے حامدن کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے، خبر نے مبتدا کو فالو کیا ہے. تو آپ نے اپنا ویریفیکیشن کمپلیٹ کر لیا کہ چاروں اعتبارات سے اس پر رولز اپلائی ہیں، لہٰذا یہ بالکل صحیح جملہ ہے. اب اسی طریقے سے کچھ اور سینٹنسز عربی کے ہیں جن کو آپ دیکھیے، اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسم ہے محمد، محمدن. ٹھیک ہے، محمدن. اب محمدن کے بارے میں ایک آپ کو خبر دینی ہے. محمدن اسم علم ہے، ہم نے خبر دے دی محمدن رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور آپ کے سامنے سینٹنس آ گیا، اور وہ ہو گیا جبریلو. اب یہ جبریلو معرفہ ہے جبریل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم علم ہے، فرشتے کا نام ہے جبریلو. لیکن یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، سنگل پیش ہی یہاں پر اعراب شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جبریلو حالت رفع میں اسم علم معرفہ. ٹھیک، یہ مبتدا بن سکتا ہے. خبر اس کی لے آئے جبریلو، فرشتے کو کہتے ہیں ملک، تو ملکن، جبریلو ملکن. اب الملکو نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں خبر کو نکرہ ہی رکھنا ہے. تو یہ آپ دیکھیے دونوں سینٹنسز سے آپ سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے ہیں تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ جبریلو و میکالو ملکانی. کلیئر؟ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور موسیٰ رسول ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟
محمد و موسیٰ رسولانی، رسولانی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً آپ کا یہ خبر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسے ہی مبتدا کا جینڈر چینج ہوگا، مبتدا کا عدد چینج ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے مطابق یہاں پر ہم کیا لے کر کے آئیں گے؟ خبر بھی لے کر کے آئیں گے۔ اچھا، ان تمام جملوں میں آپ دیکھیں، چاہے وہ محمد ہو، چاہے وہ جبریل ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، ٹھیک ہے، یا ایکس وائی زی کچھ بھی ہو، ان سب میں آپ دیکھیں کہ جو ہم مبتدا جس کو بنانا چاہ رہے ہیں مبتدا، وہ اپنے آپ میں معرفہ ہے۔ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، ہم نے اس کو چپ چاپ کس کی جگہ پر رکھ لیا؟ مبتدا کی جگہ پر رکھ لیا۔ لیکن بالفرض اگر ہمارے سامنے کچھ اس طریقے کے اسما ہوں، مثلا میں کہوں ولد، یعنی ولد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکا۔ میں کہوں رجل، رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد، آدمی۔ اسی طرح بول رہا ہوں میں امرأتن، اس کا مطلب عورت۔ اب یہ تینوں جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا، آپ تھوڑا سا غور کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ بتائیے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیا؟ ایک سیکنڈ ہو جی۔ رہا ہے ہاں تو بتائیے، معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ۔ نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں علم نہیں ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معرف باللام نہیں ہے، اور اسی طرح یہ معرف بالندا والا کیس نہیں۔ بہرحال یہ معرفہ کی کسی بھی قسم میں نہیں آتے، یہ سب کے سب نکرہ ہیں۔ لیکن ہمیں جو ٹاسک ملا ہے وہ ٹاسک یہ ملا ہے، کام ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان تمام اسما کو مبتدا کی جگہ استعمال کرنا ہے۔ اب کیا کریں؟ کسی کے پاس کوئی جگاڑ ٹیکنیک ہے؟ مطلب ان تمام الفاظ کو ہمیں کس کی جگہ پر لانا ہے؟ مبتدا کی جگہ پر لانا ہے، اور جبکہ یہ مبتدا کی جگہ پر آنے کے لیے ایلیجبل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، فٹ نہیں، تو ان کو اہل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ البلد۔ ویری گڈ، یعنی ہم اب وہ والے چیپٹر میں پہنچ گئے جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ سے ہم نکرہ بنائیں گے، اور پھر ہم ان کو بخوبی استعمال کر سکتے ہیں کس کی جگہ پر؟ بولیے، مبتدا کی جگہ پر۔ تو آج کا ہمارا چیپٹر یہی ہے، اور یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ولد کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے، ٹھیک؟ تو ہم اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں، اور یہاں پر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکا لمبا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے، پہلے ولد کو ہم معرفہ بنا لیں۔ تو ال لگایا، اور جیسے ہی ال لگایا تو تنوین چلی گئی، الولد، رائٹ؟ اب اس کے بارے میں خبر دے دیجئے، الولد، اب یہ مذکر ہے تو خبر مذکر ہونی چاہیے، یہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہونی چاہیے، باقی نکرہ اور معرفہ یہ تو سوری نکرہ اور مرفوع یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو الولد آگے لکھ دیا آپ نے طویل، اب طویلتن نہیں کر سکتے، طویلانی نہیں کر سکتے، طویلونا، طوالن، یہ سب نہیں کر سکتے، الولد طویل، یہ آپ کا جملہ بن گیا۔ تمام اعتبارات سے اس کو آپ چیک کر لیجئے، اور جو بھی رولز آپ نے پڑھے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ تو ہمارا جو یہ آپ نے کام کیا وہ کیا کیا؟ اب یہاں پر ہم اپنے اس ٹائٹل چینج کر لیں گے۔ اب جملہ اسمیہ میں ایک نئی چیز ایڈ ہونے جا رہی ہے۔ جملہ اسمیہ ایک بیسک اسٹرکچر اس کا آپ سیکھ گئے تھے، اب اس میں ایک نیا فیچر آپ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ معرف باللام اسما پڑھ رہے ہیں۔ دھیان سے دیکھیے، معرف باللام اسما بطور مبتدا، یہ ہمارا آج کا ٹائٹل ہے۔ یعنی ہم مبتدا کی جگہ پر معرف باللام اسما کا استعمال کر رہے ہیں، جو ہیں نکرہ بنا کے ان کو معرفہ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں ہمارے سامنے کچھ سینٹنسز ہم آپ کو دیں گے، اور آپ ان کو سمجھیے گا۔ جیسے مثال کے طور پر
میں یہاں پر لکھ دوں کہ جیسے آپ نے لکھا لڑکا لمبا ہے، ٹھیک، تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں لڑکا سچا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکی سچی ہے، اور آدمی جھوٹا ہے، عورت جھوٹی۔ یہ سارے ویریشنس یہاں سے سمجھ لیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو اب انہوں نے ان کو ریپلیس کس سے کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے مبتدا اور خبر الگ الگ کر لیں، تو یہ لڑکا مبتدا، لڑکی مبتدا، آدمی مبتدا، عورت مبتدا۔ اب لڑکے کو مان لیجیے ہم نے حامد سے ریپلیس کیا ہے، لڑکی کو ہم نے زینب سے ریپلیس کر دیا، اسی طرح آدمی کو نام کی جگہ ہم نے کیا کیا، پراپر ناؤن نہ یوز کر کے ہم نے اس کی جگہ کامن ناؤن یوز کیا ہے۔ اور کامن ناؤن ایک قسم ہے کس کی؟ بولیں، نکرہ کی، ٹھیک ہے، نکرہ کی ایک قسم ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کامن ناؤن ہی صرف نکرہ ہوتا ہے، پراپر ناؤن معرفہ ہے۔ تو لڑکا سچا ہے، تو لڑکا سچا ہے مینس سب سے پہلے وہی کیا کام کہ ولدن کو الولدو کر دیا، اور سچے کی ہوتی ہے صادق، تو یہاں لکھ دیا صادق، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح لڑکی کو کہتے ہیں بنت، تو عربی ہے بنتن، تو یہ البنتو. جی معرفہ نہیں بن سکتا، الف لام ہم داخل کریں گے اور یہاں پر تنوین ہٹا دیں گے، البنتو، اور پھر صادقن کی کون سی فارم لکھیں گے نیچے؟ صادقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں صادقتن کیا؟ کیونکہ یہاں پر ہمارا مبتدا کا جینڈر چینج ہو گیا، وہ مؤنث ہو گئی۔ اب اسی طرح نیچے والے سینٹنس کو دیکھ لیجئے، آدمی، آدمی کو پیچھے بتایا تھا رجل بولتے ہیں، تو رجلن ہے، اس کو بنائیں گے الف لام لگا دیں گے، اس میں الف لام لگاتے ہی یہ الرجلو نہیں ہوگا، کیونکہ را جو ہے وہ شمسی حرف ہے، لہٰذا ہم لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا الرجلو، الرجلو۔ اور پھر اس کے بارے میں جو آگے جھوٹا ہے، جھوٹے کی ہوتی ہے کاذب، کاذبن، ٹھیک ہے، الرجلو کاذبن۔ اسی طرح آگے دیکھیں، عورت جھوٹی ہے، عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرأتن، امرأتن۔ اب اس کو ہمیں الف لام داخل کرنا ہے، اس پر الف لام داخل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ الامرأۃ، اور پھر اس کے بارے میں ہم اس کی خبر دے دیں گے، اور وہ ہے قاضی بتن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں آیا؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہے، بس مبتدا کی جگہ پر ہم اب اپنے پراپر ناؤنس کو نہیں لے کے آ رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ پر ہم ایک ایسا اسم لا رہے ہیں جو اپنے آپ میں ہے نکرہ، تو اس کو پہلے معرفہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جملہ تیار ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہ بس اتنا ہی سا کانسیپٹ ہے۔ اب اس کانسیپٹ کی مزید مشق کرنے کے لیے 2-3 ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سبھی پارٹیسپیٹ کریں، جلدی جلدی بتائیں۔ آدمی سچا ہے، دس ہیز بین ڈن آلریڈی۔ عورت سچی ہے، نہیں ہوا ہے، چلیے کرتے چلیے۔ آدمی سچا ہے، فٹافٹ بتائیں گے اب پورے اسٹیپس۔ کیا ہوگا پہلا؟ ار الرجل رجل ار، اور پھر اس کے بعد صادق صادق۔ چلیے سم ون ایلس، کوئی دوسرے بتائیں جلدی سے۔ دوسرا، عورت سچی ہے، ال الامرأۃ الامرأۃ، ویری گڈ، صادقۃ. ماشاء اللہ، صادقتن۔ جی سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے جتنے بھی ہیں، 1 بائی 1، صادقتن۔ چلیے باقی رولز میں بیچ بیچ میں پوچھ سکتا ہوں، ابھی میں پوچھ نہیں رہا ہوں، میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ پلیز ضرور پوچھیں گے۔ پانی ٹھنڈا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میننگ نہ ہے تو پوچھ لیجیے گا۔ یہ مبتدا اور خبر کو پہلا کام الگ کرتے ہیں نا، تو پانی ٹھنڈا ہے، پانی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ماء، ماء، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟
جی اس کو ہم سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ الماء الماؤن الماء، ویری گڈ. یعنی ہم اس میں الف لام داخل کریں گے. جیسے ہی الف لام داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تنوین ڈراپ ہو جائے گی، الماء. ٹھیک ہے، سنگل پیش آ جائے گا. اور ٹھنڈے کی ہوتی ہے بارد، تو کیا لکھ دیں گے؟ وارد باردن، باردن. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے نیکسٹ، چائے. تو چائے گرم ہے، لیکن ہاں چائے گرم ہے تو چائے کو کہتے ہیں شایو. شایو کیا کہتے ہیں؟ شایو. اب ہاں اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو مبتدا بنائیں گے تو الف لام داخل کریں گے. الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا، اس کا نہیں پڑھا جائے گا؟ جلدی بتائیے. نہیں، اشچایو. نہیں پڑھیں گے. اشایو پڑھیں گے. اشعار. یہاں پر شد لگ جائے گی ایک. اشایو. اب گرم کی کیا ہوتی ہے؟ گرم کی حارن، حارن یہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اشایو حارن. اب یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ پانی اور چائے کو مذکر ٹریٹ کریں گے یا مؤنث. یہ بھی تو سمجھ لیں کہ پانی اور چائے دونوں کو جب آپ اس مذکر مؤنث کے چارٹ پر سے گزاریں گے نا تو الٹیمیٹلی یہ ڈکلیئر ہوگا کہ یہ دونوں مذکر ہی ہیں، مؤنث کے ٹیبل میں کہیں فٹ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے باردن لکھا ہے، باردتن نہیں لکھا. حارن لکھا ہے، حارتن نہیں لکھا کہیں. اگر ایسا ہوتا تو خبر چینج ہو جاتی بالکل، ہے نا. اچھا اب آگے دیکھیے، گاڑی قیمتی. گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ سیارہ، سیارتن. الف لام داخل کریں گے اور الف لام داخل کر کے اسے بنا دیں گے السیارتو، السیارتو. اور پھر آگے اب اس کی خبر لے کے آئیے. قیمتی، قیمتی کے لیے عربی لفظ ہوتا ہے سمین. کیا ہوتا ہے؟ سمین. اب یہاں پر اس لفظ کو ایز اٹ از اٹھا کے لکھ دیں یا کچھ موڈیفائی کریں؟ سیارہ، مونس سیارہ مؤنث ہے نا. جی جو مؤنث ہے تو سمین کیا بن جائے گی؟ مؤنث بن جائے گی. سمینۃ. جی سمینتن، سمینۃ. سمینت، سمینتن. اب آپ کو یہ اصل سب کر کیوں رہے ہیں پریکٹس؟ کیونکہ آپ کو قرآن کریم پڑھتے وقت جملہ اسمیہ دیکھیں تو آپ پہچان جائیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، تو آپ تبھی تو ترجمہ کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے. گھڑی خوبصورت ہے، گھڑی کو اصل میں کیا کہتے یہ الف ممدودہ اس میں آیا ہوا ہے نا، ہیں؟ ہاں، پانی میں ماؤ. کہاں پر کہاں پر؟ پانی کا جو ہے ماؤ. امراۃو. نہیں، پانی ماؤ، ہاں ہاں اس میں الف ممدودہ آیا ہوا ہے نا تو. ہاں، ایکسیپشن، ایکسیپشن کیس، ایکسیپشن والا ہے یہ کیس. ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا، ہاں اوکے. الف ممدودہ، الف مقصورہ. لیکن وہاں ایکسیپشن بھی ہیں، جیسے گولتا میں بھی ایکسیپشنس ہیں. جی جی. گولتا میں دیکھیے علامہ حذیفہ حنظلہ ہے نا، تو یہ. اچھا آگے دیکھیں گے اس کے بعد. گھڑی خوبصورت ہے، گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن، ساعہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر الف لام داخل کریں گے. الساعۃ. جی جی، الساعۃ. اور پھر اس کا خوبصورت ہے تو خوبصورت کی ہوتی ہے جمیل. تو گھڑی مؤنث ہے لہذا جمیلتن، جمیلتن. ٹھیک ہے، چلیے. کرسی نئی ہے، کرسی، کرسی ہی ہوتا ہے کرسی. اب اس کو ہم بنائیں گے پہلے معرفہ. تو الکرسی یو، کرسی یون کو پہلے کر لیا الکرسی یو.
اور پھر آگے نئی ہے، نئی کے لیے ہوتا ہے جدید، اور کرسی مذکر ہے لہٰذا یہاں پر لکھیں گے جدیدن، ٹھیک ہے۔ اصل تو مؤنث مذکر کا کیس جو ہے وہ تو وہی ہے، حقیقی، حقیقی کا اور غیر حقیقی کا۔ اب غیر حقیقی میں اب ظاہر سی بات ہے ایک علامتی ہو گئے، اور باقی وہ بھی موقوف کرتا ہے اہل زبان پر کہ اہل زبان نے اس کا استعمال کسی بھی اسم کا کیسے کیا ہے۔ یہ تو ہم سب کے سمجھانے کے لیے گروپنگ کی گئی ہے، جو زبان بولنے والے ہیں انہوں نے تھوڑی یہ گروپنگ کر کے دی ہے کہ ہم اس کو ایسا کریں گے، ہم اس کو ایسا کریں گے، کوئی میٹنگ نہیں بیٹھی تھی ان کی، وہ تو زبان یوں ہی پروان چڑھتی ہے۔ بعد کے لوگ پھر وہ زبان بولنے والوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تب لگتا ہے بھئی ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ پنکھا چلتی کیوں نہیں کہتے، کہ آپ یہ کہنا چاہیے نا پنکھا چلتی ہے، تو ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ بھئی آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اہل زبان کے اپنے استعمال کرنے پر ہوتی ہیں۔ دیوار پرانی ہے، دیوار کو کہتے ہیں جدار، جدار، ٹھیک، اور اس کو ہم مؤنث بنا لیں گے، سوری مؤنث کریں، جدارن ہے نا، ہاں پہلے جدارن لکھیے، پھر اس کو آپ الجدارو، یہ اسٹیپ نہیں بھولیں گے، اتنا آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ آپ یہ بالکل غلطی کبھی نہ کریں۔ الجدارو، اور پرانی کے لیے ہوتا ہے قدیم، اور یہاں پر جدار بھی مذکر ہے تو لہٰذا ہم لکھ دیں گے الجدارو قدیمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جملہ اسمیہ کا وہی رولز تھے، اس میں ایک چیز آج ایڈ ہوئی ہے۔ ایسے ہی اب نیکسٹ لیکچر جب آئے گا تو جملہ اسمیہ بیس اس کی نہیں چینج ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی ہے کہ مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا مرفوع خبر مرفوع، ٹھیک ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت، ٹھیک ہے، خبر فالوز مبتدا، بس سمپل اتنے رولز، چار رولز، تین یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ معرف باللام اسماء کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح آگے اور بھی کچھ چیزیں ہیں آج ان کو بھی دیکھیں گے، جیسے یہ چارٹ ہے، اس چارٹ کو سمجھیے اس میں کیا ہے، اور کوئی ہمیں بتا پائے اور استعمال کرے ان کو کس طرح۔ دیکھیے پہلا کالم جو ہے وہ الولد حاضر، دوسرا کیا ہے الولدانی حاضرانی، الاولاد حاضرون، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ہمارا جو مبتدا ہے وہ سنگولر، یہ ڈویل ہے، اور یہاں پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیبل مکمل کر کے بس خالی کیا ہے خود کو سمجھانا ہے، اور اچھی طرح سے اس بات کو کلیئر ہونا ہے کہ الجھنا نہیں ہے، دھیان سے دیکھنا ہے۔ الولد حاضرون، عاقب صاحب موبائل وہ میوٹ رکھیے گا، جب آپ کو بتانا ہو نا تو ہی آپ آن کریے گا مائک، ڈسٹرب نہ ہو۔ الولد حاضر، الولد، اب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لڑکا حاضر ہے، ٹھیک ہے، لڑکا حاضر ہے، ایک بات ہو گئی۔ الولدانی حاضرانی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ دو لڑکے حاضر ہیں، دو لڑکے حاضر ہیں، دونوں لڑکے حاضر ہیں۔ الاولاد حاضرون، بہت سارے لڑکے حاضر ہیں۔ بہت دو سے زیادہ لڑکے حاضر ہیں۔ کے بجائے سب کہیں گے نا، سب لڑکے حاضر ہیں، تو وہ دو سے زائد پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات آ گئی ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، ایک ہی جگہ پر آپ کو وہ تینوں باتیں کلیئر ہو گئیں جو آپ نے وہ ٹیبل پڑھی تھی مسلم ٹیبل کے، مسلمن، مسلمانی، مسلمونا، اس کی بھی پریکٹس ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک۔ تو اب نیکسٹ اسی طرح مکمل کرنا ہے، لکھا ہے المنافق کاذب، تو یہ جملہ ترجمہ بتائیے، المنافق یعنی منافق جھوٹا ہے، تو المنافق صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ المنافقانی، پھر سے بتائیے، المنافقانی، جی، المنافقانی، یعنی ہمیں اب مبتدا کو بھی یہاں مثنیٰ استعمال کرنا ہے، اور مبتدا مثنیٰ ہے یعنی ڈوئل، تو خبر بھی ڈوئل ہو جائے گی، المنافقانی، اور پھر کاذبانی،
اس مشق کے ذریعے آپ کو کانسیپٹ اور اسٹرانگ ہو جائے گا. پھر اسی طرح منافق کی پلورل کیا ہوتی ہے؟ المنا منافقون. جی المنافقون. اور کاذبون. کاذبانی will be converted into کاذبون. ٹھیک. اسی طرح الطالبۃ قائمۃ، تو یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا. الطالب الطالبتانی. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر الطالبۃ یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کو ہم نے ڈوئل بنایا ہے الطالبتانی. یعنی اب مبتدا ہمارا مثنی ہے. مثنی مینس دو، دیو وچن. اور الطالبتانی اب اسی کے مطابق خبر لانی ہے، اور خبر ہماری کیا ہے؟ قائمہ. قائمہ یعنی قائمتانی. کھڑی ہے، تو یہاں ہو جائے گا متانی. متانی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو جنس عدد کے جو چیپٹر پڑھے تھے، اور مذکر سے مؤنث بنانے کا عمل، واحد سے مثنیٰ بنانے کا عمل، جو کچھ بھی پیچھے سیکھا ہے، دیکھیے ساری چیزیں بالکل استعمال ہوتی جا رہی ہیں. آپ اس پہ بھی غور کریے گا. قائمتانی یعنی جو کچھ سیکھا اس میں زنگ نہیں لگے گا، کیونکہ بار بار اس کا یوز ہو رہا ہے. الطالبۃ قائمۃ، الطالبتانی قائمتانی. اور پھر اب کیا ہو جائے گا؟ اب کون بتائے گا جمع کیا ہوگا اس کی پلورل کیا ہوگی؟ الطالبات. الطالبات. ٹھیک ہے. اور جب اس کی اعراب شو کریں گے تو وہ آتو، آتن، آتن، آتن. جمع مؤنث ہے نا یہ، اور جمع مؤنث کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت رفع میں آتن، پھر اس کے بعد جر میں آتن، آتن، ہے نا، یہ والی. لیکن جب اس میں الف لام ہم داخل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہو جائے گا کہ سنگل حرکت آ جائے گی. اب طالباتو، اور پھر اس کے بعد اس کی ہم خبر لائیں گے تو قائمتانی سے، یعنی قائمتن سے اس کی پلورل کیا بنے گی؟ بتائیے. قائی نہ متو نہیں ہوگا. قائمات. دیکھیے مسلمات کی پلورل کیا ہوتی ہے؟ مسلمات ہوتی ہے نا. مسلمتن، مسلمتانی، مسلمات. تو قائمتن، قائمتانی، قائمات. ٹھیک ہے. تو قائماتن، کیونکہ آپ کو مرفوع ہی رکھنی ہے، بس نکرہ ہو جائے گی، نام نہیں لگے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ طالبہ یعنی اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. قائمہ یعنی کھڑی ہے، دو فیمیل اسٹوڈنٹس کھڑی ہیں، اور سب فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کھڑی ہیں. الرجل جالسن، آدمی بیٹھا ہے. ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے یہاں. پھر اس کے بعد دو آدمی بیٹھے ہیں تو کیا کہیں گے؟ الرجلانی، الرجلانی. اور پھر آگے کیا کہیں گے؟ جالسانی. جالسانی، جالسانی. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں اس کی پلورل بنانی تو رجل جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اونا ساؤنڈ سے نہیں بنے گا، بلکہ اس کی پلورل کیا ہے؟ الرجال، الرجالو. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اس کے کیا لکھیں گے؟ جالس کی پلورل جالسون. جالس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے سورہ نساء کی وہ آیت الرجال قوامون، تو وہاں پر وہ بالکل سیم پیٹرن یہی آ گیا. البنت ضاحکۃ، ضاحکہ ہنس رہی ہے. ٹھیک ہے، ہنستی ہے، یعنی خوش ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر البنت ضاحکتانی، یعنی البنتانی اور ضاحکتانی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب ہم پلورل میں آئیں گے تو بنت سے اس کی پلورل بنات بن جائے گی، البنات ضاحکاتن. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے المنافقۃ، اب فیمیل منافقہ ہے، فیمیل ہے، تو المنافقتانی کاذبتانی، المنافقات کاذباتن. ٹھیک ہے.
یہ آپ اس کو دونوں کالمس فل اپ کریں گے اپنے نوٹس جب بنائیں گے، اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب ذرا یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا، ایک رول ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ دھیان سے ایک رول پہلے سمجھ لیجئے۔ آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا تھا مخلوق کا، کہ تمام جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ دو طرح سے ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے، ایک عاقل مخلوقات اور دوسری غیر عاقل۔ یہ چھوٹا سا ایک رول ہے، اس کو سمجھ لیے، پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں آپ۔ تو غیر عاقل جو مخلوقات ہوتی ہیں، عاقل میں تو کیا ہے، انسان، جن اور فرشتے، ان تین کے علاوہ، ان تین کے علاوہ جو تمام دیگر مخلوقات ہیں یا چیزیں ہیں وہ سب غیر عاقل میں آئیں گی، انسان، جن اور فرشتوں کو چھوڑ کر۔ جانور بھی سارے وہ غیر عاقل میں ہی آئیں گے۔ تو اب یہاں پر اس کیس میں ایک چیز یہ کرنی ہے آپ کو کہ ان کے ساتھ واحد مؤنث کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب غیر عاقل کی جمع کا یوز ہو رہا ہو کہیں، یعنی غیر عاقل کی اگر پلورل فارم آ جائے مبتدا میں، تو پھر آپ جو ٹریٹمنٹ کریں گے وہ واحد مؤنث والا کریں گے۔ یہ ایک رول ہے، واحد مؤنث۔ مثلا جمع بھی آ جا سکتی ہے خبر، لیکن واحد مؤنث بھی آپ لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی اگزامپل دیکھیے، الکتاب جدید، کتاب جدید ہے، نئی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سمپل سینٹنس تھا۔ الکتابانی جدیدانی، دو کتابیں نئی ہیں، یہ بھی آپ کو کوئی نئی بات نہیں لگی۔ لیکن اب الکتاب جو ہے وہ اب واحد سے جمع بن گئی، اور وہ کیا بن گئی، الکتب، جمع مکسر۔ جیسے ہی الکتب آیا تو پھر اس کے بعد اس کی خبر جو ہے وہ کیا آ گئی، جدیدتن، ٹھیک ہے، یعنی کتابیں نئی ہیں۔ تو جدیدتن بھی مطلب لائیں گے اور جدیدونا بھی لا سکتے ہیں، لیکن جدیدتن کو یہاں پر ایک رول کے تحت یہ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ تو اب دوسرا جملہ آپ بنائیں گے اور بتائیے ہمیں، البا بانی، دو دروازے، مفتوح کو کیا کر دیں گے، مفتوحانی، مفتوحانی۔ اب کیا مطلب ہوا کہ دونوں دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ اب آپ کو کہنا ہے سب دروازے کھلے ہیں، تو باب کی جمع ہوتی ہے ابواب، الابواب، جمع مکسر الابواب، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب واحد مؤنث کا ٹریٹمنٹ کریں گے نا، تو واحد مؤنث مفتوح کا کیا ہوگا، یعنی مفتوح کیا بنے گا، مفتوحتن۔ مؤنث سمجھتے نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر یہ مسلم ہے، مسلم، مسلم جو ہے وہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمتن جو ہے وہ کیا ہے، واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مینس سنگولر، واحد مذکر ہے یہ، اور یہ کیا ہے، واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو بتایا کیا گیا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مبتدا آپ کا غیر عاقل کی جمع ہو، پھر سے سن لیجئے، مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ واحد مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، یہ آپ نے موصوف صفت میں بھی دیکھا ہے اور بھی جگہوں پر دیکھا ہے۔ باقی اب اس کے لیے وہ بھی لا سکتے ہیں، یعنی جو اس کے مطابقت سے، یعنی اگر یہ مذکر ہے تو مذکر کی جمع لے آئیں، ٹھیک ہے، لیکن جو انکریجڈ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، الغرفۃ نظیفۃ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو، تو یہاں پر اب دو کمرے ہیں تو کیا ہو جائے گا، الغرفتانی، الغرفتانی، اور نظیفتن، نظیفتن صاف ہے، تو یہ ہو جائے گا نظیفتانی۔ نظیف کا مطلب ہوتا ہے کلین، نظیفتانی، دو کمرے صاف ہیں۔ اب انگلش میں اور ہندی میں دیکھیے، جب ہم اردو میں یوز کرتے ہیں تو وہاں پر ہم یہی تو لکھیں گے، ایک کمرہ صاف ہے، کمرہ صاف ہے، دونوں کمرے صاف ہیں، سب کمرے صاف ہیں، تو یہ صاف نہیں چینج ہوگا، وہ ویسے ہی رہے گا۔ انگلش میں لکھیں گے تو کلین کلین ہی رہے گا نا، کلینانی نہیں ہوگا، یہاں ہو جائے گا، یہاں الغرفتانی نظیفتانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ، اس کے بعد اسی طریقے سے اب یہاں پر جب اس کی پلورل بنائیں گے تو وہ پلورل جب بنائیں گے
تو یہاں پر اب دھیان رکھیں گے کہ ہم نظیفتانی، اب یہ واحد مؤنث ہے، مطلب یہ اب مؤنث ہے خود، غرفہ واحد مؤنث ہے. اب غیر عاقل کی جمع آ جائے، ٹھیک ہے. اب جمع جب آئے گی تب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر دھیان سے سمجھ لیں. اس کی پلورل ایک بار میں لکھ کے دکھا دے رہا ہوں. الغرف، اور واحد مؤنث کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ واحد مؤنث کا ٹریٹمنٹ یہی ہوگا، نظیفتن. اب یہاں پر یہ مطابقت والا رول دیکھیے اپلائی نہیں ہو رہا ہے، یہ ایکسیپشن ٹو دی رول ہے، اور ایکسیپشن جو ہوتا ہے وہ رول کو کے خلاف ہوتا ہے. استثناء جس کو بولتے ہیں، یا آپ بولتے ہیں اپواد ہندی میں، تو یہ اپواد ہے یہاں پر، وہ بھی خاص طور سے غیر عاقل کی جمع کے کیس میں. بھئی دیکھیے، آپ کو دھیان سے دیکھیں گے اگر غور سے، تو یہ کتاب بھی غیر عاقل ہے، دروازہ بھی غیر عاقل ہے، غرفہ کمرہ بھی غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے. یہ سب غیر عاقل ہے، کیونکہ نہ یہ انسان میں سے، نہ جن میں سے، نہ فرشتے میں سے. اسی طرح الساعۃ کبیرۃ، الساعتانی کبیرتانی، دو ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد الساعات جب پلورل بنائیں گے پھر کبیرتن ریپیٹ ہو جائے گا. تو اس میں کنفیوز نہیں ہو، بالکل بھی کنفیوز نہ ہو، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب جب ہم مبتدا خبر کی بات کر رہے ہیں تو غیر عاقل کی جمع کون؟ مبتدا، کیونکہ مبتدا ہی تو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے نا، خبر اسے فالو کر رہی ہے. تو غیر عاقل کی جمع کون؟ مبتدا، تو خبر واحد مؤنث. بس اتنا سا ہے کانسیپٹ، اتنا اس کو دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی کو آپ کریں گے. سیارہ، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. السیارتانی قدیمتانی، یہ تو ہو گیا مثنیٰ. السیارات، اور پھر اس کے بعد قدیمتن، ٹھیک ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واحد مؤنث کا یہ ایک کیس ہے کہ یہاں پر جب غیر عاقل کا کیس آئے گا تب واحد مؤنث کا یہ عمل کیا جائے گا. تو یہ تھا آپ کا پورا چیپٹر، اور اس میں آپ نے سب سے اہم بات یہ سیکھ لی کہ آپ نے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر آپ نے معرف باللام اسما کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. جو وہ اسما تھے جو اپنے آپ میں نکرہ تھے، لیکن ان کو ہم نے معرفہ بنایا کیونکہ ہمارے جملے کی کنسٹرکشن کی یہ نیڈ ہے. اب ہم لوگ انشاءاللہ کیا کریں گے کہ ہم اپنے مبتدا کی جگہ پر ضمائر کا استعمال سیکھیں گے، مبتدا کی جگہ پر اسماء اشارہ سیکھیں گے. اسی طرح تو ہمارے پاس ورائٹی آتی جائے گی. یعنی جب ضمائر پڑھیں گے پروناؤنس، تو پروناؤنس کا پورا چارٹ آ جائے گا، آپ پروناؤنس سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عربی زبان میں. قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو کوئی ضمیر نہ مل رہی ہو، کوئی نہ کوئی پروناؤن مل جاتا ہے، ٹھیک. وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے. جب ہمارا جملہ اسمیہ بالکل پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ کو ہم انٹروگیٹو کیسے بناتے ہیں، جملہ اسمیہ کو نیگیٹو کیسے بناتے ہیں. یہ سب باتیں سیکھتے جائیں گے. آپ کا ایک بہت اہم پارٹ جو ہے وہ فنش ہو چکا ہوگا. اس بیچ حروف آ چکے ہوں گے، وہ سیکھ رہے ہوں گے. پھر فعل سٹارٹ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اتنی ہی گرامر ہے، باقی اس میں مزید چیزیں ایڈ آن ہوتی جاتی ہیں، وہ دائرہ بڑھتا جاتا ہے، وہ ایک الگ شے ہے. لیکن جو آپ نیچے بیس جو بناتے ہیں وہ اہم ہے، اسٹرکچر اہم ہے. اب اس کی رنگ و روغن کتنی بھی اچھی کرتے چلے جائیے، ٹھیک ہے، اس میں کتنے بھی آپ نئے نئے جو ہیں آلات استعمال کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس پر تھوڑا پیشنس کے ساتھ اتنا سیکھ لیجئے تو فائدہ ہوگا. ایک ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ جو قرآن ٹرانسلیشن کورس اسٹارٹ ہوا ہے اس کو دیکھا کریے. یہ مت سوچیے کہ بھی آپ کا گرامر کورس انکمپلیٹ ہے تو ہم کیا فائدہ ملے گا. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ترجمہ آئے گا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جملہ اسمیہ پڑھ لیا ہے تو کہیں جہاں جہاں جملہ اسمیہ آئے گا، جہاں مرکبات آئیں گے، وہ آپ کے کام کے ہیں، ٹھیک. تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.